پاکستانی واحد دنیا میں ایسے ہیں جو باڈی اسپرے باڈی کی جگہ کپڑوں پر لگاتے ہیں۔ امی کے سب سے پسندیدہ بچے بننے کے 3 طریقے: موبائل فون کو آگ لگا دو، 24 گھنٹے پڑھو، جو پکا ہے وہی کھاؤ۔ کیا آپ فیس بک اور واٹس ایپ کی مدد سے پیسے کمانا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، تو دونوں کو ڈیلیٹ کریں اور کام پر لگ جائیں۔ کامیاب لوگوں کی کہانی سنو تو لگنے لگتا ہے کہ جب تک فٹ پاتھ پہ نہ سوئے یا ٹھیلا نہ لگایا تو امیر نہیں ہو سکتے۔ ویسے تو الارم سے بھی نہیں اٹھا جاتا، لیکن اتوار کو ایسے آنکھ کھل جائے گی جیسے اخبار بیچنے جانا ہو۔ زیادہ کام کرنے سے شاباشی نہیں بلکہ ایکسٹرا کام ہی ملتا ہے۔ پڑھائی کے لیے دوستوں کا واٹس ایپ گروپ بنایا تھا، 1 ماہ ہونے کو آ گیا ہے۔ ہر قسم کی بات ہوتی ہے اس میں، لیکن آج تک ایک بات بھی اس میں پڑھائی کی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میں نے کہا، دماغ میں رکھ لو، وہ بھی تو خالی ہے۔ اگر ساری پاکستانی لڑکیاں 1 ماہ تک کریم استعمال نہ کریں تو پاکستان کے سارے قرضے ختم ہو سکتے ہیں۔ شادی ایک ایسا بندھن ہے جس میں 2 انسان مل کر اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو پہلے کبھی تھی ہی نہیں۔ عدالت میں کارروائی جاری تھی۔ وکیل نے پرزور دلائل دیتے ہوئے پلٹ کر چھڑی سے ملزم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس چھڑی کے سرے پر انسان نہیں، ایک شیطان کھڑا ہے۔ ملزم نے حیرت سے پوچھا، حضور، کون سے والے سرے پہ؟ مالک نوکر سے، تم نے ایک خط ڈالنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ نوکر، کیا کرتا ہے جناب، جس لیٹر باکس پر جاتا ہوں اس پر تالا لگا ہوا ہوتا ہے۔ پہلا پاگل، تم نے کہاں تک پڑھا ہے؟ دوسرا پاگل، میں نے MA کیا ہے، اب سوچ رہا ہوں میٹرک کر لوں۔ دماغی امراض کے اسپتال میں ایک مریض نے دوسرے سے پوچھا، یار تم اس قدر غصے میں کیوں بیٹھے ہو؟ دوسرا، میرے پاس صرف ایک ہی شلوار تھی جو دھونے پر اتنی سکڑ گئی ہے کہ پہنی نہیں جاتی۔ پہلا، یہ کون سا مسئلہ ہے، خود کو بھی دھو لو، شلوار کے برابر ہو جاؤ گے۔ مریض، ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے میز پر 3 اینکیں کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ ڈاکٹر، پہلی تو دور کی چیزیں دیکھنے کے لیے اور دوسری نزدیک کی دیکھنے کے لیے ہے۔ مریض، تو یہ تیسری کس لیے ہے؟ ڈاکٹر، یہ ان دونوں اینکوں کو ڈھونڈنے کے لیے ہے۔ ڈاکٹر، اگر تم سگریٹ پینا نہ چھوڑو گے تو 1 سال کے اندر مر جاؤ گے۔ مریض، لیکن آپ نے 5 سال قبل بھی یہی فرمایا تھا۔ ڈاکٹر، آخر کبھی نہ کبھی تو مرو گے ہی نا۔ ایک بھینس گھبرائی ہوئی جنگل میں بھاگی جا رہی تھی۔ ایک چوہے نے پوچھا، کیا ہوا بہن؟ بھینس، جنگل میں پولیس ہاتھی پکڑنے آئی ہے۔ چوہا، پر تم کیوں بھاگ رہی ہو؟ تم تو ہاتھی نہیں۔ بھینس، یہ پاکستان ہے میاں، پکڑے گئے تو سالوں تو عدالت میں یہ ثابت کرنے میں لگ جائیں گے کہ میں ہاتھی نہیں بھینس ہوں۔ یہ سن کر چوہے نے بھی دوڑ لگا دی۔ ایک لڑکی نے رنگ گورا کرنے والی کریم خریدی۔ 1 ہفتے بعد
کسی شادی میں گئی۔ پاس بیٹھی عورت نے پوچھا، بیٹی کیا استعمال کرتی ہو جو اتنی خوبصورت ہو؟ لڑکی، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں۔ عورت نے کہا، بیٹی نفل بھی پڑھا کرو تاکہ گردن بھی سفید ہو جائے۔ ایک صاحب کو ابھی دفتر گئے 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ کسی نے ان کے گھر پر دستک دی۔ بیوی نے دروازہ کھولا تو باہر ایک سیلز مین کو کھڑے ہوئے پایا۔ سیلز مین نے ایک کتاب دیتے ہوئے کہا، آپ اسے ضرور خرید لیں۔ کتاب کا عنوان تھا، شوہر کے لیے گھر دیر سے آنے پر 100 بہانے۔ عورت نے کہا، بھلا میں یہ کتاب کیوں خریدوں؟ میرے کس کام کی؟ سیلز مین نے جواب دیا، توڑ کے لیے، کیونکہ آپ کے شوہر ابھی یہ کتاب خرید کر لے گئے ہیں۔ ایک بار امریکہ میں ہوائی جہاز خراب موسم کی وجہ سے غوطے کھانے لگا۔ جہاز کے پائلٹ نے اپنا تجربہ لگا کر پہاڑوں کے درمیان سے بچتے بچاتے آڑے ترچھے کٹ مار کے طیارے کو بچا کر ایئرپورٹ پر لے آیا۔ اس کو انعام سے نوازا گیا اور پوچھا گیا کہ ایسا ٹیلنٹ اور تجربہ اس نے کس طرح حاصل کیا، تو وہ بولا کہ میں پہلے لاہور میں رکشہ چلاتا تھا۔ ایک گھر میں 5 بہنیں تھیں۔ ایک کا نام ٹوٹی تھا، دوسری کا نام بھٹی تھا، تیسری کا نام پھیکی، چوتھی کا نام مری تھا، 5ویں کا نام بھوتنی تھا۔ ایک دن ان کے گھر لڑکی دیکھنے کے لیے مہمان آئے۔ ماں، آپ کرسی پر بیٹھیں گے یا چٹائی پر؟ مہمان کہتے، کرسی پر۔ ماں، ٹوٹی کرسی لے کر آؤ۔ مہمان، نہیں رہنے دیجیے، ہم نیچے چٹائی پر ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ ماں، پھٹی چٹائی لے کر آؤ۔ مہمان، رہنے دیجیے، ہم نیچے زمین پر ہی بیٹھ جائیں گے۔ ماں، آپ دودھ لیں گے کیا چائے؟ مہمان، جی چائے۔ ماں، پھیکی چائے لے کر آؤ۔ مہمان، چائے رہنے دیں، دودھ منگا لیں۔ ماں، مری بھینس کا دودھ لے کر آؤ۔ مہمان، رہنے دیجیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ بس لڑکی دکھا دیں۔ ماں، بھوتنی کو لے کر آؤ۔ مہمان ابھی تک بے ہوش ہیں، دعا کرو ہوش آ جائے۔ Please subscribe our channel.